السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، کیا عید کا گلے ملنا بدعت ہے؟ اسی اختلافی ٹاپک کے اوپر اہل حدیث اور دیوبند مطبع فکر کے علماء کرام کا میں اسٹیٹمنٹ ایک جگہ کیا ہوں. یہاں پر میں بریلوی مطبع فکر کے علماء کرام کا اسٹیٹمنٹ نہیں لیا ہوں کیونکہ وہ گلے ملنے کے قائل ہیں، ان کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہاں پہ جو بھی میرے کمنٹس ہوں گے ایک ایز اے اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے، ایک طالب علم کے حیثیت سے میرے کمنٹس ہوں گے. امید کرتا ہوں آخر تک ساتھ میں رہیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں مولانا مکی صاحب سے. کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد وہیں ملنا نہیں چاہیے، آدمی سیدھا گھر جائے، گھر جانے کے بعد پھر نکل کے ملے. یہ تو اس نے پتہ نہیں کہاں سے گڑا ہوا ہے. مانا یہ ہے، یہ جو رواج بن گیا نا کہ بھائی گلے لگاؤ اور 3 دفعہ لگاؤ، اور مانا یہ بدعت ہے. مولانا مکی صاحب کے نزدیک یا بدعت ہے اور عید کے بعد گلے نہیں ملنا چاہیے. چلیے آگے سنتے ہیں. کہتے جی کہ میاں مفتی طارق مسعود صاحب، چلیے حضرت کی سنتے ہیں. کر رہا ہوں کہ اس کلچر کی وجہ سے انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے. جیسے عید کے دن لوگ 3 دفعہ گلے مل رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے گلے ملنا عید کے دن. جی مفتی صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن یہ بھی بات غور کرنے والی ہے کہ کوئی بھی مطبع فکر اس کو سنت قرار نہیں دیتا، اس کو سنت نہیں کہتا کہ ہاں عید کے بعد گلے ملنا سنت ہے. یہ ٹریڈیشن ہی سب کوئی کہتا ہے. چلیے آگے سنتے ہیں. اور خاص طور پہ 3 دفعہ، تو یہ بھی کلچر بن چکا ہے. لیکن اس کلچر کا نقصان کیا ہے کہ آدمی اگر 5-6 آدمی گلی میں آ رہے ہو نا تو راستہ بدل لیتے ہیں لوگ کہ یار 5-6 سے 3 دفعہ کا مطلب 5 کو 3 سے ضرب دے 15 دفعہ گلے ملنا پڑے گا. گلے کو یوں گھمائے، پھر آگے سے 4 آدمی اور آ رہے ہیں، تو عید کے دن ایک اچھی خاصی ٹینشن بن جاتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مشہور ہیں. تو اس لیے اسلام نے آسان رکھا ہے، بھائی ہینڈ شیک کرو، السلام علیکم. ادب کا تقاضا ہے دونوں ہاتھوں سے ملا جائے، نہیں تو ایک ہاتھ سے بھی مصافحہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی، خیریت سے ہیں؟ چلو جی، پتلی گلی سے نکلے آپ. تو ہلکا رکھیں، خود بھی ٹینشن میں نہ آئیں، دوسروں کو بھی. تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، جائز تو ہے لیکن ٹینشن والا کام ہے. اس رسم کو میرا خیال ہے فروغ نہیں دینا چاہیے. جب جائز ناجائز کی بات آئی تو مفتی صاحب نے کہا جائز ہے. آپ دوبارہ کلپ سن سکتے ہیں. لیکن دوسرے الفاظ میں انہوں نے کیا کہا؟ فروغ نہیں دینا چاہیے، یعنی ایسے چیزوں کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے، مطلب ان کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے. مولانا مکی صاحب نے تو ڈائریکٹ اس کو بدعت قرار دیا، لیکن مفتی صاحب کا، طارق مفتی صاحب کا تھوڑا انداز الگ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا ڈائریکٹ کہ آپ فلاں دکان سے سامان نہیں خریدو. انہوں نے کیا گھما کر کہا کہ فلاں چوراہے پر رائٹ سائڈ میں جو فلاں دکان کے بغل میں دکان ہے وہاں سے نہیں خریدنا. ان کا انداز کچھ ایک الگ ہے. بہرحال چلیے آگے سنتے ہیں. عید کے دن یعنی عید کی نماز کے بعد جو گلے ملے جاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ہیں جناب شیخ مقصود الحسن صاحب. ڈریس سے تو پہچان ہی گئے ہوں گے آپ کہ اہل حدیث مطبع فکر سے تعلق رکھتے ہیں. چلیے حضرت کے سنتے ہیں. بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں جو رائے مجھے پسند ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ فرق کرنا ہے کہ عبادات کیا ہیں، عادات کیا ہیں. عبادات کیا ہیں، عادات کیا ہیں. آیا گلے ملنا، کسی خوشی کی مبارکبادی دینا، یہ عبادات ہیں یا عادات ہیں؟ بہت ہی اچھی گفتگو، اس کو کہتے ہیں علمی گفتگو. چلیے کنٹینیو سنتے ہیں. ظاہر بات ہے عادات ہے. اس لیے اس کی اگر کوئی ممانعت نہیں تو یہ چیز جائز ہوگی. لیکن اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عادت عبادت کے ساتھ منسلک ہوتی ہے تو وہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے. لہذا اس سلسلے میں اپنی بات کہوں، مجھے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے مبارکبادی دینا یہ صحابہ و سلف وغیرہ کا طریقہ نہیں ہے. صحابہ سے جہاں تک وارد ہے وہ کہتے تقبل اللہ منا و منک، ہے نا، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی طرف سے قبول فرمائے. ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ نہیں یہی کہنا اور کچھ نہیں کہنا ہے. بھائی یہ بھی تو اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے نا. شیخ صاحب بہت ہی اچھے پوائنٹ پہ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ عید کے روز گلے ملنے کو غلط قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں عید کے روز صرف اور صرف
تقبل اللہ منا و منکم ہی کہنا ہے تو یہ بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے دور میں رائج ہوا۔ میں تفصیل ایڈ کر دیا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے، چلیے آگے سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی آیا صحابہ بطور عبادت کے کرے بطور عادت کے کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اب آپ متعین کریں سنت، گویا کو سنت بنا لیں آپ تو علی کل حال امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بہت اچھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمیں مبارکبادی دیتا تو ہم اس کو مبارکبادی دیتے ہیں، اور اگر نہیں تو ہم بھی نہیں، یا ہم اس کو اس معنی میں لے لیں کہ اگر کسی جگہ ہم ہیں وہاں مسلمانوں کا ایک رواج ہے کہ خوشی کے موقع پر اس کو مختصراً سمجھا جاتا ہے، بلکہ آپ سمجھیں کہ خصوصاً یہاں سعودیہ میں اگر عید کے دن کوئی کسی سے ملے نہیں، سامنے پڑ گیا، اس کا مطلب ہمارے بارے میں دل میں کچھ رکھا ہوا ہے، وہ ہے نا؟ کہتے ہیں کہ دیکھو عید کے دن ہم سے سلام بھی نہیں کیا، چچا ہے اگر بھتیجا نہ آئے تو ارے ہم اتنے ہو گئے۔ تو جہاں پر یہ صورتحال ہو کہ ہاں دل میں لینے والی بات ہے کہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ عادات میں سے خاص طور پر یہاں کے جو کبار علماء انہوں نے اس کو مستحسن سمجھا ہے، چاہے شیخ ابن عثیمین ہوں، شیخ ابن باز ہوں، شیخ سعدی ہوں، ہے کہ نہیں؟ لیکن جہاں پر یہ چیز نہیں ہے ہم بلا وجہ وہاں جا کر رواج دے کر کے لوگوں میں ایک خلفشار پیدا نہ کریں، جیسے ہمارے عام طور علماء اہل حدیث ہے کہ نہیں ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرتے، تو ہم وہاں پر یہ چیز پیدا نہ کریں۔ شیخ صاحب کی بات بالکل کلیئر ہے، انہوں نے ایک بات اور یہاں پہ ایڈ کر دیا کہ کچھ اہل حدیث کے علماء کرام اس چیز کو ناپسند قرار دیتے ہیں، لیکن شاید انہوں نے اپنے علم سے ان کو جواب بھی دے دیا۔ بہرحال ان کا رجحان یہی ہے اور ان کا علمی تحقیق یہی ہے کہ اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے جہاں رائج ہے وہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ عید کے دن کتنے بار گلے ملنا سنت ہے؟ آج کے دور کے بہت ہی فیمس پرسنالٹی انجینئر محمد علی مرزا، آپ کو پتا ہے یا سب متبع فکر کو پسند کرتے ہیں لیکن کسی متبع فکر سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، تو چلیے سنتے ہیں حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ گلے ملنا ٹریڈیشن ہے، اس کو سنت اور بدعت کا مسئلہ اہل حدیث نے خام خواہ بنا دیا۔ یہاں پر میں انجینئر بھائی کے جملے کے ساتھ میں ایک اپنا بھی جملہ کچھ الفاظ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اہل حدیث متبع فکر کے کچھ علماء کرام اس کو ناپسندیدہ عمل قرار دیتے ہیں، یہاں تک بدعت قرار دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے پیچھے سنا۔ ساتھ میں دیوبند متبع فکر کے بھی کچھ علماء کرام ہیں جو کہ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ پہلا ویڈیو سنا ہم لوگوں نے مولانا مکی حجازی صاحب کا، اور طارق مسعود صاحب کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے، اور ڈائریکٹ انہوں نے بدعت نہیں کہا لیکن کیا کہا، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلیے آگے سنتے ہیں انجینئر صاحب کو۔ سن کبرا البیہقی میں موجود ہے اور کتابوں میں کہ صحابہ کرام عید پہ جب ملتے تھے تو تقبل اللہ منی و من کا، اللہ تیرے بھی قبول کرے روزے، میرے بھی قبول کرے، یا تقبل اللہ منا و منکم، ہم سے بھی اور تم سے بھی قبول کرے، یہ کہہ دیتے تھے۔ گلے جتنی بار مرضی ملے جی، سب سے پہلے ان کو گلے ملے جڑے تانوں سب تو پیڑے لگتے ہیں، پھر مانا کہ تانوں کے گلے مل دیو کہ نہیں، صلہ رحمی کرے، ٹھیک ہے نا؟ عید کے عید والے دن تو ملے نا، تو یہ ٹریڈیشن ہے، گلے ملے۔ اچھا گلے ملنے کو تو سارے بدعت کہتے ہیں، عیدی کو کوئی بدعت نہیں کہتا، یہ کون سی سنت ہے؟ بالکل صحیح۔ مولوی بھی کہے گا یہ جی وہ جو دولہا ہے نا اس کا وہ سیرا باندھنا ہے یہ تو ثابت نہیں ہے، تو دولہا سے 5000 روپیہ نکاح رجسٹرار کا اور مولوی کا 4 لائنیں پڑھنے کا یہ لینا ثابت ہے؟ بالکل نہیں، تو یہ تو کدے نہیں کیا بدعت ہے، دونوں ہی جائز ہیں، یہ ٹریڈیشنل ہے، ٹھیک ہے جی۔ شادی بیاہ کی کوئی رسم بھی جب تک اس میں حرام کام نہ ہو اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے، یہ ٹریڈیشن ہے، عرب کی اپنی ٹریڈیشن ہے، ہماری ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ کپڑے پہنے۔ میرے خیال سے اب بات بالکل کلیئر ہے، عید کا گلے ملیے، مبارکباد دیجیے، خوشی منائیے، لیکن کرونا کے بعد میرا مشورہ یہاں پہ ہوگا ابھی صرف تقبل اللہ منا و منکم ہی کہنا بہتر ہوگا۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے اختلافی ٹاپکس کے اوپر میں چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے جڑ جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹریڈیشنل چیز ہے، ٹریڈیشن کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔